حیدرآباد کے علاقے شالی بنڈا میں واقع گومتی الیکٹرانکس میں پیر کی شام بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں دکان میں موجود متعدد برقی آلات میں لگاتار دھماکے ہونے لگے۔ شدید گرمی کے باعث کئی اے سی اور واشنگ مشین کے کمپریسر کے پھٹنے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ آگ لگتے ہی گھنا دھواں اور بلند شعلے پوری عمارت میں پھیل گئے، جس سے علاقے میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی اور آگ کو قریبی دکانوں اور رہائشی عمارتوں تک پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر پولیس نے چامینار چندران گٹا میں روڈ کو عارضی طور پر بند کر دیا اور ٹریفک کو متبادل راستوں کی طرف موڑ دیا۔ یہ سڑک پرانے شہر کے مصروف ترین شاہراہوں میں شمار ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس حادثے میں ایک شخص کی موت بھی ہوئی ہے اور 5 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ بنگلورو میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان لڑکی کا قتل کیا گیا۔ انامیا ضلع کے بکنواری پلی سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ دیویا شری بنگلورو میں BBM کی پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کی دوستی پریم وردھن نامی نوجوان سے تھی۔ پریم نے دیویا شری کو اپنے ایک دوست کے کمرے میں لے جا کر قتل کر دیا اور اس کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ پیر کی صبح جب پریم کا دوست اپنے کمرے میں گیا تو دیویا شری کی نعش نظر آئی، جس پر اس نے فوری پولیس کو اطلاع دی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نظام آباد میں ٹمریز بوائز 3 چندور میں طالب علم شیخ موسیٰ کی مشتبہ حالت میں خودکشی کرنے کے واقعے کی اطلاع پر نظام آباد پہنچ کر ان کے والد شیخ حمید سے ملاقات کی اور چندور پہنچ کر تفصیلات حاصل کرنے کے بعد شیخ موسیٰ کے مکان پر بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں اور قائدین نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس پر مقامی عوام نے انہیں یہاں سے بچاتے ہوئے باہر لے گئے۔ امجد اللہ خان خالد نے اس واقعے پر زبردست احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مجلس کے کارکن اور قائدین ان پر جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مقامی افراد نے ان کی مدد کرتے ہوئے محفوظ طریقے سے باہر نکال دیا۔ اس واقعے میں مجلس بچاؤ تحریک نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی اور پولیس نے ان کو محفوظ طریقے سے پارٹی آفس میں منتقل کر دیا۔ سنت نگر میں واقع ESI اسپتال میں پیر کے روز ایک سنگین حادثہ پیش آیا جب عمارت کی مرمت کے دوران سینٹرنگ کا عارضی ڈھانچہ اچانک گر پڑا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مزدور اسپتال کی عمارت میں رینوویشن کا کام کر رہے تھے کہ اسی دوران سینٹرنگ کا سسٹم ٹوٹ کر منہدم ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں کئی مزدور نیچے دب گئے اور شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق 5 مزدوروں کو شدید چوٹیں آئی ہے۔ موقع پر موجود اسٹاف اور دیگر کارکنوں نے فوری طور پر زخمیوں کو باہر نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے، جبکہ رینوویشن کے دوران حفاظتی انتظامات پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی چھان بین شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2-3 دن میں گرام پنچایت انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ ترقی میں رکاوٹ بننے والوں کو ووٹ نہ دینے کی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کانگریس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ کوڑنگل کو عالمی تعلیم کے مرکز میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے اسمبلی حلقے کوڑنگل میں 103 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کر رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں تعمیری رول ادا کرنے کے بجائے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ آنے والے گرام پنچایت انتخابات میں عوام ایسی جماعتوں کو سبق سکھائیں اور ریاست کو ترقی دینے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے والی کانگریس پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ کوڑنگل میں 5000 کروڑ روپے کے مصارف سے ایجوکیشن کیمپس تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ بالخصوص شہر حیدرآباد میں ترکاری کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے اور ترکاریوں کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کے نتیجے میں عوام کی جیب پر منفی اثرات پڑنے لگے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاست میں بارش دیر تک جاری رہنے کے نتیجے میں کاشت پر ہونے والی منفی اثرات کے نتیجے میں ترکاریوں کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ زراعت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے اضلاع اور دونوں شہروں کے نواحی علاقوں میں جو ترکاریاں پیدا ہوتی ہے، گزشتہ ماہ کے اواخر میں ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں ترکاریوں کی کاشت کو نقصان پہنچا ہے، اسی لیے ترکاریوں کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق آئندہ 2 ہفتوں کے دوران اگر موسم معمول کے مطابق رہتا ہے تو ایسی صورت میں ترکاریوں کی قیمت معمول پر آنے کی قوی امکانات ہیں۔